بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی بھی ذات کی تعظیم و تکریم اور اس کی پرستش و عبادت کے چار عوامل ہو سکتے ہیں: کمال، احسان، احتیاج یا طلب کرنا اور خوف۔ اللہ تعالیٰ کی پرستش و عبادت میں یہ چاروں عوامل موجود ہیں۔ اگر کسی کمال کے سامنے ہی سر تعظیم و تسلیم خم ہونا چاہیے تو اس عالم ہستی میں فقط اللہ تعالیٰ ہی کمال مطلق ہے، جس میں کسی نقص کا شائبہ تک نہیں۔ تمام کمالات کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اسی کمال مطلق کی عبودیت میں اپنا کمال حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اگر کسی محسن کی احسان مندی عبادت و تعظیم کا سبب بنتی ہے تو یہاں بھی اللہ کی ذات لائق عبادت ہے، کیونکہ وہی ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبادت و پرستش کا سبب اگر احتیاج ہے تو یہاں بھی معبود حقیقی اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ وہ علت العلل ہے، باقی سب موجودات معلول ہیں، اور ظاہر ہے کہ علت کے مقابلے میں معلول مجسم احتجاج ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز لائق ستائش ہے۔ اگر وجہ تعظیم و عبادت خوف ہے تو خداوند متعال کی طرف سے محاسبے اور مواخذے کا خوف انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو وبال اس کا اسی کے سر پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رحمان الرحیم رب العالمین اور روز جزا کے مالک پر ایمان لانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو۔ الحمدللہ سے کمال خداوندی کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی خداوند متعال کمال کی اس منزل پر ہے کہ تمام حمد و ثنا صرف اسی کے شایع نشان ہے۔ رب العالمین سے عبادت کا دوسرا عامل احتیاج سمجھ میں آتا ہے، طلب کرنا سمجھ میں آتا ہے، یعنی خداوند متعال ساری کائنات کا مالک، مربی اور پالنہار ہے، باقی سب اس کی تربیت کے محتاج ہیں۔ الرحمن الرحیم سے تیسرا عامل احسان آشکار ہوتا ہے، یعنی خدا کا احسان عام ہے اور ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ مالک یوم الدین کے ضمن میں چوتھا عامل خوف بیان کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا یقین اللہ کے عدل سے خوف کا باعث بنتا ہے، ورنہ ذات الہی سے خوف کا کوئی معنی نہیں، وہ تو رحیم و غفور ہے۔ اسی طرح ہر اعتبار سے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ عبادت کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے اور عبادت کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ کسی کے تقرب اور اس کی شفاعت کے حاصل کرنے کے لیے قلبی تعلق قائم کرنا، دلی رابطہ قائم کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اس تعریف میں قلبی تعلق اور تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اس غلط تعریف کی بنیاد پر یہ لوگ اکثر مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں غیر خدا سے قلبی تعلق اور تعظیم کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اسی طرح والدین کے بارے میں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔
عبادت کی صحیح تعریف قرآن شواہد کی روشنی میں اس طرح ہے کہ کسی کو خالق یا رب تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا۔ لہذا عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رب نہیں ہے تو کوئی اس کا عبد بھی نہیں ہوگا، اور جب عبد نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اس مطلب کو اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ چونکہ اللہ ہی تمہارا رب ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ان سب آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت صرف رب ہی کی ہوتی ہے۔ چنانچہ بت پرست اپنے بتوں کو رب مانتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، اسی لیے مشرک قرار پائے۔ اسی طرح کسی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اس کی عبادت کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، چونکہ کائنات کا مالک وہی ہے اور ہر چیز پر اسی کی حاکمیت ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کی ملکیت ہیں۔ لہذا جب مومن طاقت کے اصل سرچشمے سے وابستہ ہوتا ہے تو تمام دیگر طاقتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی دوسری طاقت سے مدد لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ غیر اللہ سے مدد لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ سلسلہ امداد اللہ تعالیٰ پر منتہا نہ ہو اور اس غیر اللہ کو اذن خدا بھی حاصل نہ ہو۔ لیکن اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ پر منتہا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست امداد کے منافی نہیں، کیونکہ مخلوقات جس طرح اپنے وجود میں خالق حقیقی سے مستغنا اور بے نیاز نہیں، اسی طرح اپنے افعال میں بھی مستقل نہیں ہے، ان کا ہر عمل فیض الہی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نے اپنے خاص بندوں کو وسیلہ بننے کی اجازت دے رکھی ہے تو ان سے مدد در حقیقت خدا سے مدد لینا ہے، جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی اللہ سے طلب مغفرت کے لیے رسول اکرم کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں وسیلہ بنانا جاؤ کا، اور وسیلہ بن کر رسول کا ان کے لیے استغفار کرنا ہمارے مدعا کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے، وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ بہت کچھ عنایت کرنے اور دولت سے مالا مال کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کا اس طرح ذکر کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے بہت کچھ دیا ہے اور اللہ اور رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا ہے، شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا و بخشش اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر نہیں کہ شرک کے زمرے میں چلی جائے، بلکہ یہ تو من فضل ہی کے ذیل میں آتی ہے۔ لہذا قرآنی تصریحات کے مطابق جب یہ کہنا درست ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دولت سے مالا مال کر دیا تو یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا کہ اے رسول خدا ہمیں دولت سے مالا مال فرما دے۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ سے حصول فیض میں وسائل اور وسائط کار فرما ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ سے طلب فیض کے لیے اس کے مجاز و وسائل اور واسطوں کا ہونا ثابت ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مخلوق سے مدد طلب کرنا شرعاً جائز ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ فَاعِنُونِي بِقُوَّةٍ، تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ پھر فرمایا کہ مَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو
تو صرف اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، جیسا کہ مدد سے مراد توفیق ہے، اور توفیق کسی فعل کے، کسی کام کے انجام دینے کے لیے تمام اسباب کی فراہمی کو کہتے ہیں، اور صرف اللہ ہی تمام اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مدد کو توفیق نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہر توفیق مدد ہے۔ اسی طرح مدد سے مراد بدنی طاقت ہے، جو صرف اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور جواب یہ کہ جو مدد غیر خدا سے لی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ سے ہے، چونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے جو کچھ مدد دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح مدد دینے والا خود اپنی ذات، اپنے وجود، اپنے افعال میں اللہ کا محتاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے، لہذا اس سے مدد لینا خود اللہ سے مدد ہے۔